بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک شوق و محبت کے ساتھ وسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من اعوذ به سواک عند حلول الحادث العممی مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کے پاک کلام کے آیت مبارکہ کے اس جزیہ سے ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سچے لوگ، نیک لوگوں کی صحبت سے میسر فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ، خاص طور ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول کی یاد سے منایا جاتا ہے، اور وہاں اس مہینے میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سن کر عشاقان رسول کے دل مچل جاتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاخر، ربیع الثانی، دوسرا مہینہ ربیع الاول کے بعد تشریف لاتا ہے۔ اس کے اندر اولیاء کاملین، اولیاء اعظام، اللہ رب العزت کے مقرب بندے، سچے لوگ، سچے لوگ، نیک ہستیاں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ سچوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ کا بچپن کا واقعہ سچائی کا ہم سب کو پتہ ہے، تو ربیع الثانی کے اندر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 119 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کا واضح پیغام ہے، واضح حکم ہے۔ لفظی ترجمہ کریں تو بھی لفظ لفظ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ خطاب ایمان والوں کو ہے، خطاب پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو ہے، اور پھر ان دونوں کو جن کے ساتھ صفت ایمانی بھی ہوگی، صفت نیکیوں والی بھی ہوگی، رب کے فرما بردار بندے بھی ہوں گے، ان کے لیے آگے حکم ربی ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی میں اس آیت مبارکہ کے تحت آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت
امت محمدیہ کو یوں خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جبکہ پہلی امتوں کو جب خطاب کیا جاتا تھا، قرآن میں تو ہے یا بنی اسرائیل، لیکن دیگر کتب صحائف کے اندر جو خطاب ہوتا تھا تو ان کو کہا جاتا تھا اے غریبوں، اے مسکینوں۔ لیکن رب پاک نے اپنے محبوب کی امت کو قرآن پاک میں جہاں پہ بھی خطاب فرمایا ہے ان کو اعزاز بخشا ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے کہ جس صفت کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے رب ہمیں اعزاز دے رہا ہے، اللہ ہماری حوصلہ افزائی فرما رہا ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے بندوں کو حوصلہ افزائی دی، اعزاز دیا، اعزاز بخشنے کے بعد فرمایا اب اے ایمان والو تمہارا کام کیا سے ڈرو۔ جب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے، پرہیزگاری کرو گے، نیکیاں اختیار کرو گے، تو آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، اب تمہارا کام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو رب کے بندے ہیں، جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے رب کے فرامین پر عمل کیا ہے، رب نے ان کو قرب عطا فرمایا ہے۔ دنیا والے بھی ان کو سچا کہتے ہیں، دنیا والے بھی ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں یار یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں۔ تو ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلو، اللہ رب العزت تمہارا ایمان بھی بچا دے گا اور تمہاری نجات کا سلسلہ بھی بنا دے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیارا سوال باندھا سمجھانے کے لیے کہ رب پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ ایمان لے آیا، نیکیاں بھی کر رہا ہے، تو اب اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب تو جناب جنتی ہونا چاہیے کہ ایک تو ایمان لے آیا، دوسرا پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور جناب حج بھی کر رہا ہے، اگر وقت پڑے تو اللہ کی راہ میں جنگ جہاد بھی کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز کہ رب نے اس کو پرہیزگار بھی بنایا، ایمان والا بھی بنایا۔ اب آگے ضرورت ہی کیوں تھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی؟ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایمان بھی موجود ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیکیاں بھی پوری ادا کر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا وجہ ہے کہ کہا حکم ارشاد باری تعالیٰ کے اندر یہ دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس بات سے باور ہے کہ دیکھیں جب رات کا ٹائم ہو اور گلی سنسان ہو، سڑک پہ کوئی بندہ بشر نہ ہو، اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہو، اور گزرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی کنوینس بھی ہو، موٹر سائیکل بھی ہو یا کچھ اور بھی سائیکل وغیرہ بھی ہو، لیکن آگے لائٹیں بند ہیں، روڈ سنسان ہے، تو آپ وہاں سے گزرنے میں ہچکچاہتے ہیں، ڈر فیل کرتے ہیں، خوف لاحق ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کوئی بڑی گاڑی آ جائے، کوئی بڑی کار آ جائے، کوئی ہائی ایس آ جائے۔ اب وہ جب گاڑی آتی ہے تو وہ گاڑی جب اس روڈ سے گزرتی ہے، اس کی لائٹیں تیز ہوتی ہیں، تو آپ اپنے کنوینس کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ بآسانی میں اس رستے سے گزر جاؤں، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا مجھ پر ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی چوری کرنے والا میرے ساتھ چوری نہ کرے یا میرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا جب تو نے سنسان روڈ سے گزرنا تھا تو تو نے بڑی گاڑی کا آسرا لیا تاکہ میں بلا خوف و خطر اس کے پیچھے، اس کی لائٹ پر سے گزر جاؤں،
تاکہ میں بآسانی منزل تک پہنچ جاؤں، اپنے مقصود تک پہنچ جاؤں۔ آگے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہو ایمان والا اور ہو بھی پرہیزگار، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، وقت پڑنے پر رب کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہو، سارے عمل کرتا ہو، رب کا متقی پرہیزگار بندہ بھی ہو، لیکن اب یاد رکھو جب بندہ ایمان والا ہو، پرہیزگار ہو، رستے میں شیطان بیٹھا ہے جس کا کہنا ہے کہ میں اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ سے آ کر تمہارا ایمان برباد کر سکتا ہوں، تمہاری نیکیاں ختم کر سکتا ہوں۔ اس کی ذریت بھی بیٹھی ہے، اس کی اولاد بھی ڈاکے ڈالنے کے لیے بیٹھی ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر تمہیں نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، جو پہلے سے رب نے ان کو اپنا قرب عطا فرما دیا، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ رب کے مقرب بندے ہیں۔ اب تمہیں ضرورت ہے ان کا دامن پکڑو، کونوا مع الصادقین کے حکم کے تحت ان کے پیچھے چلو، رب تمہیں بھی نجات عطا فرما دے گا، تمہیں بھی صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ یعنی سچی بات ہے کہ بندہ ایمان والا ہو۔ ایمان اب چور چوری کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں مال ہوگا۔ ڈاکہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ جہاں پر مال ہوگا۔ تو جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر ہی شیطان حملہ کرے گا۔ اسی لیے تو لوگ ہمیں آج کے دور کے اندر بزرگوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اب دیکھیں، ہم ایمان لائے قرآن پر، ہم ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، ہمارا ایمان یہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو رب سے ڈرو، اور قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کا حکم آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا رب فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ ایرا غیرہ بندہ جو کہے کہ جناب یہ اللہ کے نیک بندے کچھ نہیں کر سکتے، اور بندہ کم از کم یہ تو سوچے رب کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو نیک لوگوں کے ساتھ تمہاری لڑی جڑتی جائے گی۔ جس طرح وہ نیک لوگ رب کی انشاءاللہ مقرب بندے ہونے کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کا فائدہ ہے۔ اور یہاں پر مسند احمد اور مسند کوفیین کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث مبارکہ، ہم اس کو توجہ سے سنیں۔ آج کل کے دور میں جو اعتراضات ہمارے ذہنوں میں داخل کیے جا رہے ہیں، فرمان رب بھی آ گیا کہ نیک بندے، اللہ کی نیک ہستیاں، رب کی نیک اولیاء دوست، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، کیا منظر ہوگا، صحابہ بھی موجود ہیں، میرے نبی پاک بھی موجود ہے۔ جب سن کے صحابہ کی باتیں لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، ای العرى الایمان اوثق، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی؟ صحابی رسول نے کہا نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہت اعلیٰ عمل ہے، بہت افضل عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ دوسرے صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ روزے رکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھنا بڑا افضل عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا افضل عمل ہے، لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں۔ پھر ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا افضل عمل ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں۔ پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک نے تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں میں سے نیک اولیاء کرام سے محبت کرنا
یہ سب سے ایمان کی مضبوط رسی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا۔ آج کل کے دور کے اندر ہمیں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر آ کر بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیک ہستیاں کوئی کام نہیں کر سکتی، یہ نیک ہستیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار اس کی مانے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان سے محبت قائم کرو۔ پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے، رب کے نیک بندوں میں کون ہستیاں ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، داتا خواجہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستیاں ہیں، جن کو آج تک بھی اپنے تو اپنے غیر بھی یہ بات کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، یہ نیک ہستیاں تھیں۔ تو ان کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں، جس طرح یہ بخشے بخشائے ہیں، انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو اگر کبھی پروگرام ہو نا، پرائیویٹ ایک خاص پروگرام ہو، اور بندہ جب اس پروگرام میں جاتا ہے تو ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس پرائیویٹ پروگرام میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، خاص مہمان جو گیسٹ مدعو کیے جاتے ہیں ان کے لیے خاص یا تو رکا ہوتا ہے یا جو سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے گیٹ پہ وہ جاننے والا ہوتا ہے وہی انٹری دیتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کو انٹری نہیں ملتی۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ پرائیویٹ پروگرام کے اندر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اسی پرائیویٹ پروگرام میں ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے اور ایک محفل کا دھولا ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی نہ چیکنگ کی جاتی ہے نہ پوچھا جاتا ہے، کیوں کہ اس پر اعتماد اتنا ہوتا ہے اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کی چیکنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات اس کے ساتھ آنے والے لوگ، اس مہمان کے ساتھ، اس گیسٹ کے ساتھ آنے والے لوگوں کو بھی چیک نہیں کیا جاتا، سرسری طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اتنا حساب و کتاب نہیں کیا جاتا، اتنا پوچھا نہیں جاتا، انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی، اس کو بھی اس کے ساتھ توڑ دیا جاتا ہے، اس کو بھی پار لگا دیا جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اولیاء کاملین، اولیاء اللہ یہ تو رب کی عبادتیں کر کے، اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں ادا کر کے، اللہ کا حکم مان کے رب کے مقرب ہو گئے ہیں کہ دنیا والے بھی ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور رب نے بھی ان کو اپنا قرب دے کر جنت سے نواز دیا ہے۔ تو جب یہ لوگ، یہ ہستیاں، اللہ رب العزت جب ان کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا تو ان کے ساتھ آنے والے، ان کو ماننے والے، ان کے دامن سے وابستہ جب ان کے ساتھ ہوں گے، رب ان کو بھی انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ کونوا مع الصادقین، رب فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، بخاری پڑھی ہو نا محبت سے، ایمان سے، تقوی سے، تو سمجھ آتی ہے کہ بخاری کیا کہتی ہے۔ امام بخاری نے کس طریقے سے ادب کے ساتھ، امام بخاری کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم جب حدیث مبارکہ آپ لکھنے لگیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، غسل کرنا، اچھا جبہ پہننا اور بڑا اہتمام کر کے حدیثیں لکھنا۔ امام بخاری کو پتہ تھا میرے نبی کا فرمان ہے، مجھے اسی طریقے سے احسن انداز کے ساتھ، ان کو نہیں کہا تھا کہ سرکار نے اس طرح فرمایا ہے یا صحابہ ایسے کرتے رہے، نہیں، ان کو پتا تھا میرے آقا کا فرمان ہے، مجھے اسی طرح اس سے محبت کے ساتھ لکھنا پڑے گا کہ جب میں لکھوں تو پہلے غسل کروں، اہتمام کروں، جبہ پہنوں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر میں اپنے آقا کا فرمان لکھوں گا۔ تو یہاں پر جب فتوے نہیں لگتے نا تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی۔ امام بخاری نے کتاب التوحید کی اس بخاری شریف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب فرمائے گا قیامت کے روز، جب گناہگاروں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب
गुनाहगारों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये नेक औलिया कामिलीन, ये रब के बंदे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमुना माना व यामलूना माना। या अल्लाह वो हमारे भाई जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, या अल्लाह वो हमारे भाई जो हमारे साथ रोज़े रखते थे, वो हमारे भाई जो हमारे साथ नेक अमाल किए करते थे, ए मालिक रब्बे लम यज़ल, वो जहन्नम में क्यों चले गए? ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नेक बंदे, रब के मुकर्रब बंदे, ये औलिया कामिलीन। कहते हैं ना बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते, बुजुर्ग किसी का काम नहीं आएंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका किताब तौहीद की है, अल्लाह के ये नेक बंदे रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह तेरे ये हमारे वो भाई इख्वानुना युसल्लूना माना, वो जिन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी थी, वो यसूमूना माना, जिन्होंने हमारे साथ रोजे रखे थे, वो यामुलूना माना, जिन्होंने हमारे साथ नेक अमल किए थे, अब वो जहन्नम में क्यों दाखिल कर दिए जाएंगे? अब क्या होगा? अल्लाह ताला इनको इरशाद फरमाएगा, इज़हबू, रब इन पर जहन्नम की आग हराम कर देगा और इनको हुक्म इरशाद फरमाएगा, इज़हबू, जहन्नम में दाखिल हो जाओ। किनको? औलिया कामिलीन को, जिन पर जहन्नम की आग हराम हो गई है। बुखारी के अल्फाज हैं, इनको हुक्म देगा, इज़हबू, जहन्नम में दाखिल हो जाओ। ये जहन्नम में क्यों जाएंगे? क्या इनको आग का अज़ाब होगा? नहीं, आग तो हराम हो गई, ये क्यों जा रहे हैं? अल्लाह फरमाएगा, फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काला दिनारिन मिनल ईमानी फअखरिजुहू, जाओ वो बंदे जिनके बारे में तुम कह रहे हो, अगर उनके दिल में दिनार के बराबर भी ईमान पाओ, उनको भी निकाल कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। हाय हाय हाय, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो ये नेक हस्तियां ये काम आ रही है हमारी, कि जब हमारे करतूतों की वजह से, हमारे अमाल की वजह से ये फैसला हो जाएगा कि रब कहार और जब्बार गुनाहगारों को जहन्नम में दाखिल कर देगा, उधर शफाअत के लिए ये औलिया कामिलीन हुक्म रब्बी पाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म पाते आ जाएंगे। और अल्लाह फरमाएगा कि फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काला दिनारिन मिनल ईमान, कि जिसके दिल में भी ईमान दिनार के बराबर भी पाओ ना, जाओ उसको भी निकाल कर अपने साथ फअखरिजुहू, जन्नत में ले जाओ। तो ये बुजुर्ग हस्तियां हैं। और बाद लोग कहते हैं यार ये तो ठीक है, ये तो वो लोग होंगे, माना का हुक्म आ गया, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हमारी जिंदगी तो नेक औलिया कामिलीन के साथ नहीं गुजरी, हमने तो उनके साथ नमाजें नहीं पढ़ी, हमने उनके साथ कोई नेक अमाल नहीं किए, हमने तो कोई उनके साथ मिलकर रोजे नहीं रखे। तो ये बशारत बुखारी की हमारे हक में होगी या नहीं होगी? आओ मैं आपको एक और हदीस मुबारका सुनाता हूँ। शोबुल ईमान की हदीस नंबर है 90-22, शोबुल ईमान की हदीस नंबर 90-22। इसके अंदर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला रवायत करने वाले, सबसे ज्यादा अहादीस को रवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा, दो बंदे मेरी उम्मत के, एक वेस्ट में होगा और एक ईस्ट में होगा, मतलब एक मशरिक के अंदर होगा। लेकिन एक बंदे को यह पता चलेगा कि फलां बंदा अल्लाह का बड़ा मुकर्रब है, नेक अमाल करता है, रब का बड़ा ताबेदार है। जो दूसरे जमीन के कोने में होगा वो उसकी तारीफ सुनकर दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगा, उसके दिल में उसका प्यार आ जाएगा, वो सोचेगा काश कि मैं उसके पास होता, मैं उससे सीखता, उसके तौर तरीके पर अमल करता, मैं उसी तरह जिंदगी बसर करता। है वो मशरिक के अंदर, जो नेक अमल करने वाला है वो मगरिब के अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो बंदा उस नेक बंदे की मोहब्बत को अपने दिल में रख कर इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इस बंदे को, जिसने रब के नेक बंदे से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखी होगी,
ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نیک لوگ جن سے ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین کے حکم کے مطابق ہم ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بروز قیامت ان کا قرب نصیب ہو جائے گا تو بتاؤ یہ جنت میں جائیں گے اپنے محبت کرنے والوں کو چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہ ہے وہ بزرگ بابے جو کام کر جائیں گے ہمارے لیے، ان کے ساتھ ہماری نسبت۔ آج بھی وہ لوگ راہ راست پر نہیں ہیں کہ جنہوں نے نیک لوگوں کی گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام پر طعن کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ کدورت رکھی ہے، جنہوں نے انبیاء کرام کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے رب کو نہیں چھوڑا۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے ایتھسٹ کا مذہب آ گیا، انہی لوگوں کی وجہ سے الحاد پیدا ہوا، انہی لوگوں کی وجہ سے اس طرح کے سیکولرزم اور لبرلزم کے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اہل ایمان جو اپنے آپ کو ایمان کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ تو جناب اولیاء کاملین کی گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں بابے کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، یہ تو انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں بولتے ہوئے ان کی زبان نہیں چلاتی نہیں ہے۔ یہ جب ایسے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے رب کی وحدانیت کا بھی انکار کر دیا، وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے رب کو ایک ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کاملین کی گستاخیاں کی۔ اور دیکھو تو صحیح رب کا فرمان ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سچے تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ تو آج ہمیں اس دور حاضر کے اندر ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے کیا ہے، ہم تو جناب اس کو آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں جو زیادہ جس کے ویورز ہوں، جو ٹک ٹاکر پر مشہور ہو، جو فلم و ڈراموں میں آنے والا ہو۔ اور ہم جب محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں سارے لوگ کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، داتا بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں فلمی ایکٹر کا سٹائل کیا ہے، عمل کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جناب فلاں ٹک ٹاکر کا سٹائل کیا ہے، فلاں یوٹیوبر کا سٹائل کیا ہے، اس نے فیم کیسے حاصل کیا، اس نے کون سا گانا پیچھے لگایا۔ اور جناب جو جس سے محبت کرتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں کہ جن کو رب نے اپنا قرب عطا فرما کر بخشش کا پروانہ سنا دیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں جن کو لوگوں نے بھی نیک کہا، ان کو دنیا میں بھی لوگوں نے بشارتیں دی۔ ہاں وہ لوگ کہ جو نیکی کے نام پر بیروپیہ بنے ہوئے، جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ اور کسوٹ کا میدان گرم کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا جو واقعتاً شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمارے کچھ لیڈر نہیں لگتے۔ لیڈر اور آئیڈیل وہی لوگ ہوتے ہیں جو رب کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جو رب کے فرمان پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہ جب ان کی محبت کے اندر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی زندگی کی جو اعمال تھے اس کی پیراداری کریں گے، جب رب ان کو جنت عطا فرما رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت اور ان کی سنگت میسر فرمائے۔ اور اگر یہ ہم سے پہلے چلے گئے جیسے اولیاء کاملین جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، بالخصوص محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، یہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا ذکر خیر 11ویں شریف میں بالخصوص ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے تذکرے ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے، ورنہ اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان بزرگوں نے انہی لوگوں کے صدقوں سے اپنے بچوں کو مانگا ہوتا۔ بعد میں پٹھو پیدا ہو کر کہتے ہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے،
جبکہ مانگا انہی کے وسیلے سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جو لوگ ہیں نا اولیاء کاملین کے گستاخ، جو ولیوں کے گستاخ ہیں، ان کا دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بربادی کا سلسلہ۔ ہاں یہ کامل نہیں ہے یار، جو بندہ ہو ہی ایسا کہ جو جناب اولیاء کاملین پر بھونکنے والا ہو، جو اولیاء کاملین پر طنز کرنے والا ہو، وہ گویا کہ گستاخیاں سکھا رہا ہے، بزرگوں کے خلاف بولنا سکھا رہا ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے والد آئے تو گھر میں داخل ہو تو کھڑے ہو کر اس کا ادب کرو، ہاتھ چومو، ماں آئے تو قدم چومو۔ اگر ہو بندہ ان کی صحبت اختیار کرنے والا جو بزرگوں کو بولتا ہے، وہ تو پھر کہے گا جناب بابے تو کوئی شے ہی نہیں، ہمیں تو اس کے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے ابو کا بھی انکار کر بیٹھے گا، وہ تو مانے گا نہیں کسی کو۔ اور یہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کے صدقے آج ہم معرض وجود میں بیٹھے ہیں، اور ان کا انکار کرنا گویا کہ اپنے آپ کو، میں جملہ نہیں بول سکتا، ممبر کا تقاضا ہی نہیں ہے یہ جملہ یہاں پر بولا جائے۔ تو لہذا ہمیں غوث پاک اور اولیاء کاملین سے محبت رکھنی ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔